بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات کہ مقدمہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں 4 اجزاء کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ حصر رتب المختصر علی مقدمۃ و ثلاثۃ فنون۔ مختصر کی ترتیب مصنف نے ایک مقدمے اور 3 فنون پر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ شارح بات کر رہا ہے تو وہ رتبہ کے صیغے کے ساتھ تلخیص، صاحب تلخیص کو بنا رہا ہے کہ مصنف نے مختصر کی ترتیب میں ایک مقدمہ رکھا اور دوسرا 3 فنون ہے اس میں۔ اب اس کی وجہ حسن، پہلی سوال کے جواب آپ پر، وجہ حسن کہ یہ 4 اجزاء ہی پوری مختصر میں کیوں ہے، 4 اجزاء کیوں ہیں، اس سے زائد کیوں نہیں بن سکے؟ دلیل حسن لأنه المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا۔ دلیل ان 4 اجزاء میں مشتمل ہونے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس مختصر میں مذکور ہے، جو کچھ بھی مذکور ہے، یا تو وہ اس فن میں مقاصد کی قبیل سے ہے، مقاصد میں شامل مقاصد کی حیثیت سے ہے، یا وہ مقاصد کی حیثیت یا مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس فن یہ مختصر کتاب یعنی تلخیص 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ حصر لأنه المذکور فیہ، اس مختصر میں جو بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے، اما ان یکون من قبیل المقاصد فی ھذا الفن او لا، یا وہ مذکور چیزیں اس فن میں مقاصد کی قبیل سے ہیں، مقاصد کی حیثیت سے ہیں، یا مقاصد کی حیثیت سے نہیں ہے۔ الثانی، اگر وہ مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو مقدمہ کہتے ہیں اس کو، تو لہذا مصنف نے اپنی کتاب میں مقدمہ رکھا پہلے۔ اور اگر وہ مقاصد کے قبیل اور مقاصد کی حیثیت سے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ غرض منہ، ان کان الغرض منہ الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنى المراد، کیا غرض ان مقاصد سے اگر بچنا اور احتراز کرنا ہے معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی کرنے سے، کس میں؟ معنی مراد کی جو مراد آپ کا مقصد ہے اس معنی کو بیان کرنے میں معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی کرنے سے بچنا ہے تو فهو الفن الاول، اس کو کیا کہیں گے؟ پہلا فن یعنی علم معانی کہیں گے۔ اور اگر ان مقاصد سے غرض احتراز عن التعقید المعنوی ہے، یعنی تعقید معنوی سے بچنا ہے تو فهو الفن الثانی، اسے کیا کہیں گے؟ الفن الثانی۔ اور اگر یہ دونوں غرضیں نہیں، نہ معنی مراد میں ادائیگی سے اعتراض اور نہ تعقید معنوی سے احتراز، اگر یہ دونوں وجہ نہیں بلکہ مقصد لفظ کی تحسین، لفظ کی تزیین ہے، یعنی لفظ کو بیوٹی اور میک اپ کرنا ہے، لفظ کو کیا کرنا ہے؟ میک اپ کرنا ہے، لفظ کو دلہن بنانا ہے۔ مقصد کیا؟ لفظ کو دلہن بنانا ہے، تو اس کو فن الثالث کہتے ہیں۔
جس میں مقصد نہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہے اور نہ ہی تاکید مانوی سے بچنا ہے، بلکہ مقصد وہاں پہ لفظ کی تحسین، لفظ کی تزیین ہے، تو اس کو فن ثالث کہتے ہیں۔ معنی مراد کی ادائیگی سے، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، اس کو فن اول یعنی علم المعانی، اور معنی مراد اور اگر تاکید مانوی سے بچنا ہے تو اس کو فن ثانی یعنی علم البیان، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں بلکہ الفاظ کی تحسین، الفاظ کی تزیین ہے تو اس کو فن ثالث یعنی علم البدیع کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہم امتحانات میں پوچھ لیتے ہیں کہ علم معانی کو علم معانی کیوں کہتے ہیں، علم بیان کو علم بیان کیوں کہتے ہیں، اور علم بدیع کو علم بدیع کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ حصر کے اندر ان کے معنی مل جاتے ہیں۔ علم معانی کو علم معانی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ معنی مراد کی ادائیگی میں ان اصولوں کو پڑھ کر غلطی سے بچ جاتا ہے۔ علم بیان کو علم بیان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ تاکید معنوی یعنی پیچیدہ معنی، پیچیدہ الفاظ کو لانے سے بچنا ہے، اس کو علم بیان کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سہولت کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے آسان لفظوں میں الفاظ کو اختیار کیا ہے، اور اس کے بعد اگر خوبصورت الفاظ اختیار کر لیے جائے، اچھے الفاظوں کا استعمال کیا جائے تو اس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ بدیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایجاد کرنا، بدا سے ایجاد کرنا بغیر کسی مثال کے، تو اس طرح سے اس کو علم بدیع کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات حل ہو گئی کہ مقدمے کے اندر اس کے علاوہ چار چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، یا تو مقاصد ہوں گے یا غیر مقاصد۔ غیر مقاصد ہے تو وہ مقدمہ، اور اگر مقاصد ہے تو اس میں کیا مقصد ہے؟ مقصد معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہے تو علم معانی، اور اگر تاکید مانوی سے اعتراض کرنا ہے تو علم بیان، اور اس کے علاوہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو علم بدیع۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی یا پانچویں کوئی صورت بنتی ہی نہیں تھی، تو لہذا یہ کتاب مختصر 4 اجزاء پر ہی مشتمل ہے۔ کتنے پر؟ مقدمہ اور 3 فنون، دلیل نہیں کرتی، اس کے علاوہ کوئی دلیل میں کوئی صورت آ ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ عبارت دیکھ لیں تاکہ آپ صحیح طرح سے عبارت کو رتب المختصر، مصنف نے یا صاحب تلخیص نے مختصر کو پیش کیا اس ترتیب پر کہ ایک مقدمہ رکھا اور 3 فنون۔ وجہ حصر کہ یہ کیوں کیا، 4 بھی کیوں بنائے، 5 کیوں نہیں بنائے؟ لأنه المذکور فیہ، اس لیے کہ مختصر میں جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا، پیش کیا گیا ہے، اما یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفن اولا، کہ وہ مقاصد کے قبیل میں سے اس فن میں مقاصد کے قبیل سے ہوں گے یا نہیں۔ الثانی، اگر وہ مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو یقیناً اسے مقدمہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور اگر مقاصد کے قبیل سے ہیں تو غرض منہ، اس فن سے غرض، منہ اس فن سے غرض بچنا ہے، معنی مراد کی ادا کرنے میں غلطی سے، تو افوا الفن الاول وإلا، اور اگر یہ نہیں فإن كان الغرض منہ، اگر غرض اس سے اعتراض اور بچنا ہے تاکید معنوی سے، پیچیدہ الفاظ سے، پیچیدہ معانی سے، تو ایسی صورت میں فهو الفن الثانی وإلا فهو الفن الثالث۔ یہ وجہ حصر ہے۔ چل گیا؟ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ بہت آسان ہے۔ اب وجعلت خاتمة خارجة عن الفن الثالث، اچھا، وجعلت الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم كما نبين ان شاء الله تعالی۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ایک سوال مقدر بنتا ہے، یا اعتراض کہہ لو یا سوال کہہ لو۔
سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے مختصر کو یعنی اپنی کتاب کی جو ترتیب کی حصر بیان کر رہے ہیں، مختصر کی ترتیب آپ نے کس طرح بیان کی ہے؟ 4 اجزاء کے ساتھ، 3 فنون اور 1 مقدمہ. ٹھیک ہے، 3 فنون اور 1 مقدمہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ حصر اس طرح سے بیان کرنا یہ غلط ہے. آپ نے خاتمہ جو اس کتاب کا حصہ ہے، خاتمہ جو آخر میں آپ کو ملے گا، خاتمہ کو آپ نے کتاب کا جز یعنی مختصر کا جز نہیں بنایا، حالانکہ خاتمہ کتاب کا مقدمہ اور فنون ثلاثہ کے ساتھ ایک جز اور بھی ہے. کل 5 اجزاء بنتے ہیں، آپ نے صرف 4 بتائے، خاتمہ کو شامل نہیں کیا. آگے سوال سمجھ میں مصنف نے شارح نے جواب دیا مصنف کی جانب سے کہ بھائی خاتمہ جو بالکل کتاب کے آخری میں دیکھیں گے آپ، جو علم بدیع کے بعد آئے گا، خاتمہ یہ کتاب کا نہیں، خاتمہ فن ثالث علم بدیع کا ہے. کتاب کے آخر میں جو خاتمہ کی ہیڈنگ آئے گی نا، خاتمہ کی جو ہیڈنگ آئے گی وہ خاتمہ کتاب کا نہیں بلکہ فن ثالث کا ہے، یعنی علم بدیع کا ہے. اور آپ کو نے بتا دیا کہ علم بدیع فنون ثلاثہ میں سے ایک فن ہے، تو لہذا جب خاتمہ فن ثالث کا ہے اور فن ثالث کو ہم کتاب کی ترتیب کا ایک جز بنا چکے ہیں، تو علیحدہ سے اس خاتمے کو شامل کرنا یا خاتمے کو جز بنانا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہنا کہ نہیں خاتمہ وہ علم بدیع اور فن ثالث سے خارج ہے، فن ثالث میں شامل نہیں ہے، شارح کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا وہم ہے، خطا ہے، خیالات ہیں. در حقیقت یہ فن ثالث یعنی علم بدیع ہی میں شامل ہے، اور علم بدیع کو ہم مقاصد میں شمار کر چکے ہیں، تو لہذا خاتمہ کو الگ سے جز نہیں بنا سکتے. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ آئی بات؟ تو وجعل الخاتمۃ خارجۃ عن فن الثالث، خاتمے کو خارج بنانا، خاتمے کے خارج بنانا فن ثالث سے وہم، یہ کیا ہے؟ وہم ہے. کما نبین انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو یہ بات انشاءاللہ بیان کریں گے، خاتمے کے شروع میں ہی بتائیں گے کہ یہ خاتمہ علم بدیع کا ہی ہے نہ کہ کتاب کا. ٹھیک ہے؟ اللہ. دوسری بات، یہ تو 2 ہو گئی. ایک بات تو یہ ہو گئی، اب بات ہے مقدمۃ. مصنف صاحب تلخیص اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں اس طرح سے، مقدمۃ 1، اور پھر مقدمے کے اندر باتیں شروع کر دی، الفاظ، بلاغت. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی کتاب کو جب مقدمہ ختم ہوا وہاں پہ کیا بولا؟ الفن الاول. پھر الفن الاول ختم ہوا تو پھر کیا لفظ بولا؟ الفن الثانی. پھر الفن الثانی ختم ہوا تو کیا بولا؟ الفن الثالث. جب کتاب کے یہی 4 اجزاء ہیں تو 4 اجزاء میں مقدمے کو نکرہ پہ بولنا اور باقی 3 جز کو معرفہ بولنا، الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث، معرفہ الف لام، اور مقدمے کو نکرہ بولنا. یہ کیا وجہ ہے کہ مقدمے کو نکرہ لایا گیا اور باقی 3 اجزاء کو معرفہ الف لام؟ اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث بولا گیا ہے وہ اس لیے بولا گیا ہے کہ یہ الف لام عقدی ہے، الف لام عقدی ہے، عقد خارجی ہے. عقد خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو، جس کو الف لام ذکری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اصل بات یہ تھی کہ جب مقدمہ ذکر کیا
مقدمے کے اندر ان تین فنون کی طرف، مقدمے کے اندر تین فنون کی طرف اشارہ کر دیا. آپ دیکھ لیں کتاب کے بالکل مقدمے کے آخر میں دیکھ لیں، مقدمے کے آخر میں دیکھیں، مقدمے کے آخر میں نکالے کہاں ہے الفن، اس میں کون سی صفحہ تھا؟ 53 72. دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہوا باقاعدہ، دیکھیے باقاعدہ مقدمہ ہے، یہ بھی مقدمہ ہے، فن اول سے پہلے مقدمہ ہے. دیکھیں بالکل مقدمے کے آخر میں وما يحترز به عن الاول علم المعانی وما يحترز به عن التحقیق المعانی علم البیان وما يعرف به وجوه التحسین علم البدیع، ہے نا لفظ ہے نا. ان تین فنون کی طرف مقدمے میں اشارہ تھا نا. تو لہذا تین مقاصد کو معرفہ کے ساتھ آئے کیونکہ مقدمے میں ان کا ذکر موجود تھا، تو الف لام کو معرفہ آدھے خارجی کے طور پر لے آئے. لیکن مقدمے کا تذکرہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا، تو لہذا مقدمے کو کیا رکھا؟ نکرہ ہی رکھا. چل گیا؟ یہ بات سمجھائی بھائی. علم الفن الاول، الفن الثالث، الفن الثانی، الفن الثالث، اس میں الف لام لانے کا مقتضی ہے، پہلا مذکور ہوا ہے، مقتضی ہے یعنی تقاضا کرنے والی چیز ہے. لیکن مقدمے کے لیے کوئی مقتضی، کوئی تقاضا کرنے والی چیز معرفے کی موجود نہیں تھی، تو لہذا مقدمے کو نکرہ ہی رکھا، المقدمۃ نہیں کہا. چل گیا؟ وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ، جب چل گیا اس کلام، اس مختصر کا کلام، فی آخری حاجہ کے لئے اس فن کا. وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ فی آخری هذه المقدمۃ، جب مختصر کا کلام جاری ہو گیا اس مقدمے کے آخر میں، الی حساب مقصود، مقصود کے انحصار کی طرف، فی الفن فی الفنون الثلاثہ، تینوں فنون میں، یعنی تینوں فنون میں مقصود کے منحصر ہونے کی بات اس مقدمے کے آخر میں چل پڑی، اس مقدمے کے آخر میں چل پڑی. ناسبہ ذکر ہوا، تو مناسب ہوا اس کا ذکر کرنا، بطریق تعریف عہدی، الف لام تعریف عہدی کے ذریعے، بخلاف المقدمہ، بخلاف مقدمے کے، فإنها لا مقتضی لإیرادها لفظ المعرفتی، اس وقت تقاضا کرنے والی چیز اس کو لفظ معرفہ کے ساتھ لانے کی موجود نہیں تھی، فی هذا المقام، اس مقام موجود نہیں تھی. فلک کرا، تو کیا کیا؟ اس کو نکرہ بنا دیا، اور وقال مقدمۃ، اور کیسے بول دیا؟ مقدمہ. یہ بات تو ہو گئی ختم، ٹھیک ہے ہو گئی. اب تیسری بات ہم شروع کرتے ہیں کہ بھئی تنوین تو ہمیں نظر آ رہی ہے مقدمۃ، اور تنوین ہم نے پڑھی ہے، تنوین کے معنی ہوتے ہیں. جب تنوین آتی ہے تو معنوی ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں. تنوین کے کتنے معنی ہیں؟ نہیں، تنوین کتنے معنی کے لیے آتی ہے؟ ہم نے زمانہ جاہلیت میں پڑھا ہوگا. کتنے معنی کے لیے؟ 5. تنوین لت تنکیر، تنوین لت تعظیم، تنوین لت کیا؟ تنکیر ہو گئی، تنکیر، اور تنوین للتعظیم، اور تنوین للترنم، تنوین کیا؟ تمکن، تنوین للتمکن، اور 6 نہیں ہوئی. تنوین للترنم، بھائی تنوین تنکیر کی، تنوین تعظیم کی، تنوین کس کی؟ تمکن کی، منصرف بتلانے کی، اور ایک رہ گئی ہے بس تنوین للتقلیل اور تنوین للترنم.
5 ہے. تنوین عوضی مسلمات میں تنوین عوضی تقلیل لے لیں تو وہ لے لیں. ٹھیک ہے. یہاں تنوین کون سی ہے؟ مقدمتن میں تنوین کون سی لے لیں؟ کہتے ہیں مقدمتن میں تنوین جو ہے نا وہ تعظیم کی لے لیں اور تقلیل کی بھی لے سکتے ہیں. یعنی مقدمتن کے معنی کریں بہت بڑا مقدمہ ہے، یہ بہت بڑا مقدمہ. کیا مطلب؟ اس لیے کہ اس کے جو مقدمے کے اندر جو مضامین ہیں وہ بہت مفیدہ ہیں. تنوین تعظیم کی ہے کس اعتبار سے؟ تو مضامین مفیدہ ہونے کے، کیونکہ مقدمے کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ بہت مفید ہیں، تو لہذا تنوین کس کی ہو گئی؟ تعظیم کی. یعنی کہ تنوین تقلیل کی لے لیں، تنوین تقلیل کی لے لیں کہ یعنی تھوڑے سی باتیں، تو تنوین تقلیل کی بھی لے سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس مقدمے کے اندر جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں یا جتنے احکام بیان ہوئے ہیں یا جتنی عبارات بیان ہوئی ہیں وہ کم ہیں، تھوڑی ہیں. اس کا حجم صغیر ہے. اس کا حجم کیا ہے؟ صغیر ہے. تو تنوین مقدمے کی کس کے لیے؟ تقلیل کے لیے، کہ مقدمے کے اندر مختصر سی عبارات ہیں، جبکہ فنون ثلاثہ میں عبارات بہت زیادہ ہیں. تو مقدمے کا حجم کم ہے، جبکہ فنون ثلاثہ کا حجم وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. والخلاف اختلاف ہے فی اس بارے میں کہ تنوین للتعظیم تقلیل، کہ مقدمے کے اندر جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے یا مقدمے کے اندر تنوین کس کی ہے؟ تقلیل کی. دونوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. تعظیم کے لیے بھی لے سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس میں مضامین کیا ہے؟ بہت مفیدہ ہے، اور تقلیل کے بھی لے سکتے ہیں کہ اس کا حجم کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. تو دونوں باتیں بن سکتی ہیں. خیر، میں طالب علم کو مشورہ دوں گا کہ ابھی اس جیسی بحث میں مبتلا نہ ہو. یہ بحث مناسب نہیں ہے کہ تنوین کس کی ہے. آگے چلے گا کہ جلدی مقاصد پر پہنچ کے ہم بلاغت کو اور فصاحت کو کیا سمجھ سکیں. تو لہذا طالب علم اس تحقیق میں نہ لگے. مما والخلاف مما، یہ اختلاف کہ تنوین تعظیم کا ہے یا تقلیل کے لیے ہے. مما، یہ مسائل اس میں سے ہیں کہ لا ينبغي ان يقع بین المحصلین، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے طالب علموں کے درمیان اس مسئلے میں واقع ہونے سے. یعنی طالب علموں کو اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے. لا ينبغي ان يقع بین المحصلین، یہ خلاف اس میں سے ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ محصلین کے درمیان واقع ہو، طالب علموں کے درمیان واقع ہو. اب 4 باتیں میں نے پوری کر دی، 3 باتیں پوری ہوئی، اور چوتھی بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ مقدمہ کس سے ماخوذ ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے. مقدمہ کس سے نکلا ہے؟ کہتے ہیں مقدمت، یہ ماخوذ ہے مقدمت الجیش سے. مقدمت الجیش، میں سنو غور سے، مقدمت الجیش اس جماعت کو کہا کرتے تھے کہ جو قافلہ جب کہیں روانہ ہوتا تھا تو وہ چھوٹی سی ایک جماعت بنایا کرتے تھے اور اس جماعت کو پہلے بھیج دیا کرتے تھے، جو راستے کی تمام قسم کی تکالیف اور تمام قسم کی پریشانیوں کو دیکھتا رہتا تھا اور پیچھے والوں کے لیے بالکل راستہ ہموار کر دیتا تھا کہ بھئی آگے راستہ کلیئر. اور جہاں ان کو آگے مشکلات پیش آتی تھی وہ آگے جانے والی چھوٹی جماعت وہیں رک جاتی تھی اور ساتھیوں کو جو پیچھے آ رہے ہوتے تھے وہیں روک دیتے تھے. کہتے آگے مسائل ہیں، اب ہم آگے نہیں جائیں گے اس وقت. اس کو کہتے تھے مقدمت الجیش، یعنی قافلے کا قافلے سے آگے جانے والی چھوٹی سی ایک جماعت.
ٹھیک ہے، جو آگے آگے رہتی تھی اور کاٹنے کے لیے راستے کو کیا کرتی تھی، مناسب اور موضوع بتاتی تھی آنے کے لیے. تو کتابوں کے مقدمہ بھی اسی سے لیا گیا ہے. مقدمہ یعنی ایسے مسائل جو آگے مقاصد کے سمجھانے کے لیے ہموار راستہ فراہم کر دے، آگے مقاصد کو سمجھانے کے لیے ہموار راستہ فراہم کر دے. تو یہ بھی مقدمہ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ یہ مقاصد کے سمجھنے کے لیے کیا ہے، ہموار ہے اور آسان ہے، سہولت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے. والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش للجماعت، اس جماعت کے لیے بولا جاتا ہے المتقدمۃ منها، کہ جو قافلے اور جیش سے کیا ہو، آگے ہونے والا ہو، آگے ہونے والا ہو. یہ ہو گیا اس کا آپ کو مقدمہ کس سے منقول ہے. آگے اس کا مادہ اشتقاق نکلا کس سے لفظ، یہ کہتے ہیں مقدمہ تفعیل کا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. قدم یقدم، مقدم، مقدمانی، مقدمون اور مقدمۃ. ٹھیک ہے، باب تفعیل سے. لیکن لفظ باب تفعیل سے نکلا ہے اور معنی باب تفاعل کا ہے. یعنی اس میں تفعیل متعدی اور لازم دونوں استعمال ہوتے ہیں. قدم یقدم کے معنی آتے ہیں آگے کرنا، اور قدم یقدم تقدیم کے معنی آتے ہیں آگے ہونا. متعدی اور لازم دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر متعدی نہیں بلکہ یہاں پر یہ بمعنی لازم کے ہیں. یعنی قدم مقدم، مقدمتن کے معنی ہے آگے کرنے والا نہیں بلکہ آگے ہونے والا، آگے ہونے والا. من قدم، یہ ہے لفظ قدم باب تفعیل سے، لیکن بمانے تقدمہ، لیکن ہے معنی میں کس کے، باب تفاعل کے، اور باب تفاعل لازم ہوتا ہے. تو تقدمہ کے معنی میں ہے آگے ہونے والا. صحیح ہے بھائی، یہ چوتھی بات بھی مکمل ہو گئی. اب پانچویں بات یہ کہ مقدمے کی قسمیں کتنی ہیں. کہتے ہیں مقدمے کی دو قسمیں ہیں. ایک مقدمہ مقدمۃ العلم کہلاتا ہے اور دوسرا مقدمہ مقدمۃ الکتاب کہلاتا ہے. اللہ، مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں، مقدمۃ العلم اسے کہتے ہیں لما يتوقف علیہ الشروع فی مسائلہ. مقدمۃ العلم اسے کہتے ہیں کہ جس پر شروع فی المسائل، شروع فی المسائل موقوف ہو، یعنی مسائل کا شروع کرنا ان پر موقوف ہو تو اسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم. یعنی وہ ایسی باتیں جاننا مقدمے کے اندر جس میں مسائل کا شروع کرنا ان باتوں پر کیا ہو، موقوف ہو. یعنی ان مسائل کا سمجھنا بغیر مقدمے کی عبارات کے آسان نہ ہو، اسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم، جس میں شروع بالمسائل موقوف ہوتے ہیں، شروع بالمسائل موقوف ہوتے ہیں. اور دوسرا مقدمہ ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کیا ہے، مقدمۃ الکتاب یہ اصل میں کلام کا ایسا حصہ، کلام کا ایسا ٹکڑا قدمت امام المقصود، جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا گیا ہو. کیا بولا ہے، لطائفہ، طائفہ کے معنی جماعت، طائفہ کے معنی حصہ، طائفہ کے معنی ایک ٹکڑا، ایک حصہ من کلام ہی، کلام کا قدمت امام المقصود، جس کو پیش کر دیا گیا ہو مقصود سے پہلے. کیوں، لارتباط له بها، اس لیے کہ وہ مقصود
لارتباط لہو بہا، اس لیے کہ وہ مقصود مرتبط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے بہا، اس مقدمے کے ساتھ، لہو کی ضمیر مقصود کی طرف اور بہا کی ضمیر مقدمے کی طرف، وانتفاع بہا فیہ، اور اس وجہ سے کہ اس مقدمے کے ساتھ فیہ مقاصد میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. لارتباط لہو بہا، بوجہ اس بات کے کہ مقصود کے لیے اس مقدمے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ انتفاع بہا، اور اس مقدمے کے ذریعے سے مقصود میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ جتھا، کلام کا وہ حصہ کہ جو مقصود بیان کرنے سے پہلے پیش کیا جائے، اس لیے کہ مقصود اس کلام کے حصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اس کلام کے حصے کے ذریعے مقصود میں فائدہ ہوتا ہے. یہ مقدمۃ الکتاب ہے. اب یہاں پر کون سا مقدمہ ہے؟ دیکھیں، مقدمۃ العلم تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے مضامین پر شروع فی المسائل کیا ہو؟ موقوف ہو. بس مسائل سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ مقدمے کا علم حاصل نہیں کریں گے. اور مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ شروع فی المسائل اس پر موقوف نہیں ہے، نہ بھی پیش کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے اس حصے کو کہ مقصود کا اس کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق، اور اس کے ذریعے سے مقصود میں فائدہ، نفع ہوتا ہے. بس مقاصد اس مقدمے کے مضامین پر موقوف نہیں. یہ فرق ہے. میں پھر بولتا ہوں، مقدمۃ العلم میں مسائل کا شروع کرنا موقوف ہے، بغیر اس کے مسائل سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. لیکن مقدمۃ الکتاب میں یہ بات نہیں ہوتی. کلام کا ایک حصہ پہلے پیش کیا جاتا ہے مقصود سے، صرف اس وجہ سے کہ مقصود کا تعلق اس مقدمے کے مضامین اور کلام کے ساتھ ہوتا ہے، یا یہ کہ اس حصے کے ذریعے سے مقصود میں فائدہ ہوتا ہے. وہی، اور یہاں جو مقدمہ ہے وہ یہی والا ہے. کون سا؟ مقدمۃ الکتاب. وہی ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مقاصد کیا پڑھنے؟ بلاغت، فصاحت، لفظ کی تحسین، لفظ کی خوبصورتی، یہ پڑھنے نا. بس وہی، اس لیے یہاں پر مقدمۃ الکتاب ہے لبیان معنی الفصاحتی وبلاغتی والبلاغتی. یہ اس لیے ہے کہ مقدمے کے اندر فصاحت کے معنی کو اور بلاغت کے معنی کو بیان کیا گیا ہے. وانحصار علم البلاغتی فی علم المعانی والبیان، اور ذکر کیا گیا ہے بلاغت کے علم کا انحصار دو علموں میں. کتنے میں؟ دو علموں میں، یعنی معانی اور بیان. ومن یلائم ذلک، اور اس کو بھی جو اس کے مناسب ہے، یعنی علم بدیع. شاباش. ولا یخفى وجہ ارتباط المقاصد بذلک، اور مخفی نہیں ہے مقاصد کے تعلق کی وجہ ان کے ساتھ، ان مسائل کے ساتھ مقاصد کا تعلق کسی پر مخفی نہیں رہے گا. تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر مقدمۃ الکتاب ہے، کیونکہ یہ مقاصد ان مقدمے میں بیان کردہ کلام کے حصے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فرق بڑے بڑے یعنی بہت سارے لوگوں میں کیا ہے؟ مخفی ہے. جس طرح میں نے بیان کر دیا، امید ہے کہ اب یہ بات مخفی نہیں رہے گی، ورنہ اکثر لوگ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کا فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کرتے. اگر ان سے پوچھتے مقدمۃ العلم کیا ہے،
وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مقدمۃ الکتاب کیا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مقدمۃ العلم شروع بالمسائل کا موقوف ہونا اور مقدمۃ الکتاب کلام کا ایک حصہ کہ بس مقصود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مقصود اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مقصود کو اس میں اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے. والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب، فرق مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان مما، یہ فرق ان باتوں میں سے ہے، مما اس میں سے ہے کہ خفی علی کثیر من الناس، جو بہت سارے لوگوں پر کیا ہے مخفی ہے، بہت سارے لوگوں پر مخفی ہے، لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اب آپ فرق یاد رکھیے گا مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں. مقدمۃ الکتاب کلام کے ایک حصے کا نام ہے اور مقدمۃ العلم وہ کلام ایسی چیز ہے کہ جس میں مسائل اس پر کیا ہوتے ہیں موقوف.